آج ہم دو ایسی کلاسیکی حکایات کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں جو صدیوں سے انسانی نفسیات اور سماجی رویوں پر اب کہہ لیں کہ روشنی ڈال رہی ہیں۔ جی یہ کہانیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ جب ہم دوسروں کی رائے کو اپنی سمجھ پر حاوی کر لیتے ہیں ہاں یا پھر بغیر سوچے سمجھے محض دوسروں کی نقل کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ ہمارے سامنے دو بنیادی ذرائع ہیں۔ ایک تو قدیم یونانی قصہ گو ایسوپ، ان کی لازوال حکایت ہے چکی والا، اس کا بیٹا اور گدھا۔ جی بہت مشہور ہے۔ اور دوسری فارسی ادب کے عظیم شاعر مولانا جلال الدین رومی کی شہرہ آفاق مثنوی سے لی گئی کہانی درویش اور کھوئے ہوئے گدھے کی کہانی۔ بالکل۔ آج کی اس گفتگو کا مقصد یوں سمجھیں ان کہانیوں کے ذریعے یہ کھوج لگانا ہے کہ ہر کسی کو خوش کرنے کی جو نہ ختم ہونے والی کوشش ہے وہ کیوں اکثر ناکامی اور نقصان پر ختم ہوتی ہے، اور کسی چیز کی حقیقت جانے بغیر صرف اس کی پیروی کرنا، یعنی وہ جسے اندھی تقلید کہتے ہیں، اس کے کیا پوشیدہ خطرات ہو سکتے ہیں۔ جی یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ یہ سوال شاید ہم سب نے کبھی نہ کبھی خود سے پوچھا ہوگا۔ کیا کبھی ایسا ہوا کہ لوگوں کی باتوں میں آ کر کوئی ایسا فیصلہ کر بیٹھے جس پر بعد میں پچھتانا پڑا؟ اکثر ہوتا ہے ایسا۔ یا کسی مقبول رواج یا خیال کی پیروی صرف اس لیے کی کہ بھائی سب کر رہے ہیں، بغیر یہ جانے کہ اس کی اصلی حقیقت کیا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ صدیوں پرانی کہانیاں آج ہمیں کیا سکھا سکتی ہیں۔ تو پھر ایسوپ کی کہانی سے آغاز کرتے ہیں۔ منظر یہ ہے کہ ایک غریب چکی والا ہے، اس کا بیٹا ہے اور وہ اپنا اکلوتا گدھا بیچنے کے لیے قریبی شہر کے بازار جا رہے ہیں۔ ٹھیک۔ ان کا منصوبہ بڑا سیدھا سادہ اور آپ کہیں عملی ہے۔ وہ گدھے کے ساتھ پیدل چلیں گے تاکہ جانور تھکے نہیں، تازہ دم رہے۔ بالکل۔ اور بازار میں اس کی اچھی قیمت مل سکے۔ بظاہر تو یہ ایک معقول منصوبہ لگتا ہے نا؟ بالکل، یہ ایک سوچا سمجھا فیصلہ تھا جس کے پیچھے ایک واضح منطق تھی۔ وہ اپنے اثاثے کی یعنی گدھے کی قدر بڑھانا چاہتے تھے۔ ہاں۔ لیکن یہیں سے کہانی دلچسپ رخ اختیار کرتی ہے۔ ان کا یہ منطقی منصوبہ بیرونی دنیا یعنی لوگوں کی رائے سے ٹکرانے والا ہے۔ جی، ہوتا یہ ہے کہ وہ ابھی کچھ ہی دور گئے ہوتے ہیں کہ راستے میں چند لوگوں نے دیکھ کر ہنسنا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا۔ کوئی آواز لگاتا ہے، ارے دیکھو تو ان بے وقوفوں کو، گدھا ساتھ ہے اور یہ دونوں پیدل گھسٹ رہے ہیں، گدھا کس مرض کی دوا ہے پھر؟ یہ تنقید سن کر چکی والا فوراً آپ کہیں دفاعی پوزیشن میں آ جاتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ شاید لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ جی۔ اور وہ فوراً اپنے منصوبے میں تبدیلی کرتا ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو گدھے پر سوار کر دیتا ہے اور خود ساتھ پیدل چلنے لگتا ہے۔ یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ پہلی ہی تنقید پر وہ اپنی ابتدائی حکمت عملی سے دستبردار ہو گیا۔ فوراً۔ یہ عوامی دباؤ کا پہلا مظہر ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ تنقید کرنے والوں نے نہ ان کے مقصد کو سمجھا نہ ان کی مجبوری کو، بس ایک رائے دے دی، بس ایک فکرہ کہہ دیا، جس پر فوراً عمل ہو گیا۔ یہ دوسروں کی توثیق حاصل کرنے کی جو انسانی خواہش ہے نا، اس کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہے۔ بالکل۔ کہانی آگے بڑھتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد ان کا گزر کچھ بزرگوں کے پاس سے ہوتا ہے۔ اچھا۔ وہ دیکھتے ہیں کہ جوان بیٹا تو آرام سے گدھے پر بیٹھا ہے اور بیچارہ بوڑھا باپ پیدل چل رہا ہے۔ اوہ۔ وہ فوراً ٹوکتے ہیں، لا حول ولا قوت، کیا زمانہ آ گیا ہے، جوان بیٹا سواری کا لطف لے رہا ہے اور بزرگ باپ پیدل چل رہا ہے، شرم آنی چاہیے۔ اب چکی والا پھر پریشان، اسے لگتا ہے کہ بزرگوں کی بات میں بھی وزن ہے۔ ظاہر ہے۔ وہ بیٹے کو نیچے اتارتا ہے اور خود گدھے پر سوار ہو جاتا ہے۔ بیچارہ اب پیدل چلنے لگتا ہے۔ یہاں دیکھیں، دوسری متضاد رائے آئی اور پہلے فیصلے کو پھر پلٹ دیا گیا۔ بالکل۔ اب صورتحال 180 ڈگری بدل گئی ہے، لیکن چکی والے کی اندرونی کشمکش ویسی ہے، وہ اب بھی بیرونی منظوری کا متلاشی ہے۔ ہاں۔ وہ یہ نہیں سوچ رہا کہ میرا اصل مقصد کیا تھا یا کون سی حکمت عملی میرے لیے بہترین ہے، بلکہ صرف یہ کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ کچھ آگے چل کر کچھ عورتیں انہیں ملتی ہیں۔ اچھا۔ وہ باپ کو گدھوے پر سوار اور بچے کو پیدل چلتے دیکھ کر افسوس کا اظہار کرتی ہیں، ہائے اللہ، کیسا سنگدل باپ ہے، خود تو گدھے پر شان سے بیٹھا ہے اور معصوم بچے کو دھوپ میں پیدل چلا رہا ہے۔ اب تیسری قسم کی رائے۔ جی، چکی والا یہ تانا سن کر بالکل لاجواب ہو جاتا ہے۔ اسے سمجھ نہیں آتا کہ کیا کرے۔ پہلے بیٹے کو بٹھایا تو اعتراض، خود بیٹھا تو اعتراض۔ آخرکار وہ ایک اور حل نکالتا ہے۔ وہ بیٹے کو بھی اپنے پیچھے گدھے پر بٹھا لیتا ہے۔
अब बाप और बेटा दोनों गधे पर सवार हैं। یہ صورتحال بدتدریج بگڑتی جا رہی ہے۔ ہر مشورے پر عمل کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا بلکہ مزید الجھ رہا ہے۔ جی ہاں، گدھے پر اب دوہرا بوجھ ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ جب آپ ہر کسی کی متضاد خواہشات پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اکثر بوجھ ناقابل برداشت ہو جاتا ہے۔ اور کہانی کا کلائمیکس وہ شہر کے دروازے پر ہوتا ہے۔ جب لوگ باپ بیٹے کو ایک ہی گدھے پر سوار دیکھتے ہیں تو ایک ہجوم اکٹھا ہو جاتا ہے۔ اوہو، لوگ غصے سے چیخنا شروع کر دیتے ہیں، ظالموں، کچھ خدا کا خوف کرو، اس ننھی سی جان پر اتنا ظلم، تم دونوں کا وزن یہ بیچارہ کیسے اٹھائے گا؟ یعنی اب چوتھی بالکل مختلف قسم کی تنقید۔ جی، اور پھر مجمع میں سے کوئی عقل مند یہ مشورہ دیتا ہے، تم دونوں کو گدھے کو اٹھانا چاہیے بجائے اس کے کہ وہ تم دونوں کو اٹھائے۔ کیا بات ہے! اور کمال یہ ہے کہ چکی والا، جو اب تک لوگوں کی رائے سن سن کر اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت یوں سمجھے مکمل طور پر کھو چکا ہے، بالکل مفلوج ہو گیا ہے۔ وہ اس بے تکے مشورے کو بھی مان لیتا ہے۔ باپ بیٹا گدھے سے اترتے ہیں، اس کی ٹانگیں رسی سے باندھتے ہیں، ایک مضبوط ڈنڈا ٹانگوں کے بیچ سے گزارتے ہیں یا اللہ! اور گدھے کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں۔ ایک ناقابل یقینی منظر۔ یہ صورتحال کی انتہا ہے۔ یہ مکمل طور پر منطق اور عقل سے عاری قدم ہے۔ بالکل۔ لیکن یہ ظاہر کرتا ہے کہ جب آپ مسلسل بیرونی توثیق کے پیچھے بھاگتے ہیں تو آپ اپنی عقل اور حقیقت پسندی سے کس حد تک دور جا سکتے ہیں۔ آپ مضحکہ خیز حد تک دوسروں کے تابع ہو جاتے ہیں۔ اور انجام وہی ہوتا ہے جو ایسی بے وقوفی کا ہونا چاہیے۔ جب وہ لرزتے کانپتے قدموں سے گدھے کو اٹھائے ایک پل پر سے گزر رہے ہوتے ہیں، لوگ ان کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، کہکہے لگا رہے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے گدھا، جو اس غیر فطری حالت میں پہلے ہی شدید خوفزدہ اور پریشان ہوتا ہے، گھبراہٹ میں زور سے اپنی ٹانگیں مارتا ہے۔ بندھی ہوئی رسی ٹوٹ جاتی ہے اور گدھا توازن کھو کر سیدھا نیچے بہتے دریا میں جا گرتا ہے اور ڈوب جاتا ہے۔ افسوس۔ باپ بیٹا دیکھتے رہ جاتے ہیں، ان کا گدھا، ان کی روزی روٹی کا ذریعہ، ان کا مقصد، سب کچھ ان کی آنکھوں کے سامنے ختم ہو جاتا ہے۔ جی، وہ خالی ہاتھ، شرمندہ اور ظاہر ہے سبق سیکھے ہوئے گھر واپس لوٹتے ہیں۔ ایسوپ کی کہانی کا سبق بہت واضح اور گہرا ہے۔ آپ بے وقت تمام لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے۔ ناممکن ہے۔ ہر کسی کی رائے پر عمل کرنے کی کوشش میں آپ نہ صرف اپنا اصل مقصد کھو دیتے ہیں بلکہ اکثر اپنا سب کچھ گنوا بیٹھتے ہیں۔ یہاں اصل غلطی صرف لوگوں کی بات سننا نہیں تھی، ہاں، بلکہ اپنی عقل، اپنے حالات اور اپنے اصل منصوبے کو مکمل طور پر نظر انداز کر دینا تھا۔ اس کہانی کی خوبصورتی اس کی سادگی میں ہے، لیکن اس کا اطلاق زندگی کے بہت سے پیچیدہ معاملات پر ہوتا ہے، صحیح۔ چاہے وہ ذاتی فیصلے ہوں، کاروباری حکمت عملی ہو یا سماجی تعلقات۔ یہ بتاتی ہے کہ بیرونی توثیق کی تلاش کی قیمت وہ بہت زیادہ ہو سکتی ہے۔ واقعی ایک ایسا سبق جو کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ اچھا، ایسوپ کی کہانی تو بیرونی دباؤ اور عوامی رائے کے اثرات پر مرکوز تھی۔ اب ہم ایک دوسری حکایت کی طرف آتے ہیں، جی، جو اندرونی کمزوری یعنی بغیر سوچے سمجھے محض دوسروں کی نقل کرنے یا جسے ہم اندھی تقلید کہتے ہیں اس کے نتائج کو بیان کرتی ہے۔ یہ کہانی مولانا رومی کی مثنوی سے ہے۔ جی، کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک تاجر درویش ایک لمبے اور تھکا دینے والے سفر کے بعد رات گزارنے کے لیے ایک صوفی خانقاہ میں پہنچتا ہے۔ ٹھیک۔ اس زمانے میں خانقاہیں مسافروں کے لیے پناہ گاہ کا کام بھی دیتی تھی۔ یہ درویش اپنے گدھے سے بہت محبت کرتا ہے، جو اس کے سفر کا واحد ساتھی اور ظاہر ہے ذریعہ ہے۔ جی، اہم ہے اس کے لیے۔ وہ خانقاہ پہنچ کر سب سے پہلے خود اپنے گدھے کو چارہ پانی دیتا ہے، اس کی تیمارداری کرتا ہے اور پھر خانقاہ کے ایک نوجوان خادم یا چوکیدار کے سپرد کرتے ہوئے خاص تاکید کرتا ہے کہ اس کا بہت خیال رکھا جائے۔ یہاں ایک اہم پس منظر کو سمجھنا ضروری ہے۔ مولانا رومی بتاتے ہیں کہ اس خانقاہ میں رہنے والے جو درویش تھے نا، وہ بہت غریب تھے۔ اچھا۔ اکثر فاقوں کی نوبت آ جاتی تھی۔ ان کی غربت اور بھوک ان کے اگلے عمل کی، مطلب مہمان کے گدھے کو بیچ دینے کی وضاحت تو کرتی ہے، ہاں، وجہ بنتی ہے۔ لیکن یہ کسی طور پر اس عمل کو جائز قرار نہیں دیتی۔ یہ ان کی مجبوری اور اخلاقی کمزوری دونوں کو ظاہر کرتی ہے۔ صحیح ہے۔ یہ پہلو کہانی کے مرکزی خیال، اندھی تقلید کے ساتھ ساتھ امانت میں خیانت کے موضوع کو بھی سامنے لاتا ہے۔ جی بالکل۔
تو ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی مہمان درویش آرام کرنے کے لیے اپنے حجرے میں جاتا ہے، خانقاہ کے مستقل درویش جو بھوک سے بے حال ہوتے ہیں وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں اور چپکے سے مہمان کا گدا لے جا کر بازار میں بیچ دیتے ہیں۔ اوہ، اس سے جو رقم ملتی ہے اس سے وہ فوراً کھانے پینے کا سامان خریدتے ہیں اور رات کو ایک پرتکلف دعوت اور محفل سماع یعنی صوفیانہ رقص اور موسیقی کی محفل اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اچھا، جشن مناتے ہیں۔ جی، شمع روشن کی جاتی ہیں، خوشبوئیں جلائی جاتی ہیں اور ایک خاص قسم کا ماحول بنایا جاتا ہے۔ رات کو کھانے کے بعد جب سماع کی محفل گرم ہوتی ہے تو وہ تمام درویش ایک خاص کیفیت میں وجد میں آ کر ایک مخصوص مصرع یا نعرہ بار بار دہرانا شروع کر دیتے ہیں، خر برفت خر برفت، اچھا، جس کا پارسی میں مطلب ہے گدھا چلا گیا گڑھا چلا گیا۔ وہ یہ گاتے ہوئے جھوم رہے ہوتے ہیں، رقص کر رہے ہوتے ہیں اور ایک روحانی سرشاری کی کیفیت طاری کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ نکتہ بہت اہم ہے۔ وہ اپنے عمل کو یعنی گدھا بیچ دینے کو ایک طرح سے چھپا رہے ہیں، ہاں، یا شاید اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک روحانی نعرے کی آڑ میں۔ ان کے لیے خور برفت کا ایک حقیقی مادی مطلب ہے جسے وہ جانتے ہیں۔ اب آتا ہے کہانی کا سب سے زیادہ دلچسپ بلکہ یوں کہیں کہ طنزیہ موڑ۔ جی، مہمان درویش جو اس پوری سازش سے اس گدھے کے بیچے جانے کی حقیقت سے بالکل بے خبر ہے، بیچارہ۔ وہ بھی اس محفل میں شریک ہے۔ وہ ان درویشوں کے ظاہری جوش و خروش، ان کے رقص، ان کی آہ و بکا اور ان کی روحانی کیفیت سے بے حد متاثر ہوتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ یہ لوگ کسی بہت گہرے روحانی راز یا تجربے کا اظہار کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے وہ تو یہی سمجھے گا۔ وہ ان کی ظاہری حالت میں اتنا کھو جاتا ہے کہ بغیر یہ سوچے سمجھے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیوں کہہ رہے ہیں، ہاں، وہ بھی آنکھیں بند کر کے سر دھنتا ہوا پوری عقیدت اور جوش کے ساتھ انہی کے سر میں سر ملا کر چیخنا شروع کر دیتا ہے، ہاں، خربرفت خربرفت، گدھا چلا گیا، گدھا چلا گیا۔ اللہ اللہ۔ وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ کوئی وظیفہ ہے یا کوئی روحانی نعرہ ہے جسے دہرانے سے قرب الہی نصیب ہوتا ہے۔ یہ ہے اندھی تقلید کی انتہا۔ What is fascinating here؟ مطلب وہ شخص بغیر مانے جانے، بغیر حقیقت سمجھے، کچھ نہیں پتا۔ صرف مجمع کے جوش، ماحول کے اثر اور ظاہری عمل کی نقل میں بہہ گیا۔ اس نے لفظوں کو دہرایا، جسمانی حرکات کی نقل کی، لیکن اس عمل کی روح اور اس کے پیچھے چھپی حقیقت سے مکمل طور پر لا علم رہا۔ بالکل۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی کسی زبان کو جانے بغیر اس کے الفاظ دہراتا رہے، یا کسی رسم کی پیروی کرے بغیر یہ جانے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ صحیح۔ رومی یہاں اسی خطرے سے آگاہ کر رہے ہیں کہ محض ظاہری شکل کی پیروی کرنا بغیر علم اور سمجھ کے کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اگلی صبح جب مہمان درویش اپنا سفر دوبارہ شروع کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، وہ اپنا سامان باندھتا ہے اور پھر اس نوجوان خادم کے پاس جاتا ہے جسے اس نے گدھے کی نگرانی سونپی تھی۔ جی، وہ کہتا ہے، میرا گدھا لاؤ، مجھے آگے جانا ہے۔ خادم، جو رات بھر کی کارروائی سے واقف تھا، بڑی حیرانی اور معصومیت سے جواب دیتا ہے، گدھا؟ کون سا گدھا جناب؟ خر برفت، گدھا تو چلا گیا۔ اوہو، مہمان درویش یہ سن کر بھڑک اٹھتا ہے۔ وہ غصے سے کہتا ہے، یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں نے اپنا گدھا تمہاری تحویل میں دیا تھا، کہاں ہے میرا گدھا؟ ظاہر ہے غصہ تو آئے گا۔ اس پر خادم اپنا دفاع پیش کرتا ہے، جناب عالی، قصور میرا نہیں ہے، آپ خود تو رات بھر سب درویشوں کے ساتھ مل کر بلکہ ان سے بھی زیادہ جوش و خروش سے یہی نعرہ لگا رہے تھے کہ خر برفت یعنی گدھا چلا گیا۔ اچھا، نہیں تو بیچ میں کئی بار آپ کو اشارہ کرنے کی کوشش بھی کی، آپ کی توجہ دلانی چاہیے، لیکن آپ تو اپنی ہی کیفیت میں مست تھے۔ میں نے تو یہی سمجھا کہ غدوہ آپ کی مرضی اور اجازت سے ہی بیچا گیا ہے اور آپ بھی اس فیصلے میں شریک ہیں۔ یعنی الزام الٹا اسی پر آ گیا۔ جی، یہ سننا تھا کہ مہمان درویش پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑتا ہے، اسے ایک دم پوری حقیقت سمجھ آ جاتی ہے، وہ اپنا سر پیٹ لیتا ہے۔ افسوس۔ اس کا سارا مال و اسباب، اس کی پوری زندگی کی کمائی، سب کچھ اس گدھے سے وابستہ تھا۔ وہ شدید ترین غم، پچھتاوے اور مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ جی، وہ خانقاہ کے ایک کونے میں بیٹھ کر زاروں کے تار رونے لگتا ہے اور روتے ہوئے کہتا ہے، افسوس، صد افسوس، میری اندھی تقلید نے مجھے برباد کر دیا۔ میں نے ان لوگوں کے ظاہری حال کی نقل کی بغیر یہ جانے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں۔ ان جیسا بننے کی کوشش نے مجھے میرا سب کچھ چھین لیا۔ نقل نے، بغیر عقل کے نقل نے مجھے ہمیشہ کے لیے تباہ کر دیا۔
مولانا رومی اس کہانی کے ذریعے ایک بہت بنیادی اور اہم پیغام دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تا نبینی صدق آنکار مکن، یعنی جب تک تم کسی کام کی اصل حقیقت، اس کی سچائی اور اس کے مقصد کو نہ سمجھ لو، محض اس کی ظاہری شکل کی نقل مت کرو۔ بالکل۔ ظاہری عمل جیسے رقص کرنا، نعرے لگانا، اور اس کی باطنی حقیقت یعنی گدھے کا بیچا جانا، دوسروں کی سازش، اپنی لا علمی، اس میں زمین آسمان کا فرق ہو سکتا ہے۔ جی۔ تقلید اگر بغیر تحقیق اور فہم کے ہو تو وہ گمراہی اور نقصان کا باعث بنتی ہے۔ اس کہانی میں صرف تقلید کا سبق نہیں بلکہ ایمانت، دیانت اور اجتماعی رویوں کے خطرات پر بھی گہری نظر ڈالی گئی ہے۔ تو یہ دو کہانیاں، ایک ایسوپ کی اور ایک رومی کی، بظاہر مختلف لیکن اندرونی طور پر جڑی ہوئی لگتی ہیں، ہے نا؟ جی بالکل۔ ایسوپ ہمیں سکھاتے ہیں کہ سب کو خوش کرنے کی کوشش میں اپنا نقصان ہوتا ہے، اور رومی خبردار کرتے ہیں کہ اندھی تقلید تباہی کا راستہ ہے۔ ان دونوں سے ہم اپنی آج کی زندگی کے لیے کیا اہم اسباق، مطلب کیا چیزیں نکال سکتے ہیں؟ اگر ہم دونوں کہانیوں کو ایک ساتھ دیکھیں تو ایک مشترکہ دھاگا نظر آتا ہے۔ دونوں میں ایک قیمتی چیز گدھا، جو غالباً ان کرداروں کے لیے محض جانور نہیں تھا، ہاں، ذریعہ معاش تھا، بلکہ ذریعہ معاش، سفر کا وسیلہ یا ان کی زندگی کا ایک اہم حصہ تھا۔ وہ بیرونی اثر یعنی لوگوں کی متضاد تنقید یا اندرونی کمزوری سوچ کی کمی، یعنی سوچ کی کمی، بغیر سمجھے نقل کا رجحان اس کی وجہ سے ضائع ہو گئی۔ ایسوپ کی کہانی میں نقصان بیرونی دباؤ کے سامنے جھکنے سے ہوا، جبکہ رومی کی کہانی میں نقصان اندرونی غفلت اور اجتماعی بہاؤ میں کھو جانے سے۔ صحیح۔ انجام دونوں کا ایک ہی تھا، پچھتاوا اور نقصان۔ یہ واقعی ایک دلچسپ موازنہ ہے۔ تو اگر ہم انہیں عملی زندگی پر لاگو کریں تو پہلا سبق تو شاید فیصلہ سازی میں ثابت قدمی کا لگتا ہے، جیسا کہ ایسوپ کی کہانی میں چکی والے کو کرنا چاہیے تھا۔ آپ کیا کہتی ہیں؟ بالکل۔ پہلا اور سب سے اہم سبق یہی ہے کہ اپنے اصولوں، اپنی تحقیق اور اپنے سوچے سمجھے منصوبوں پر قائم رہنا ضروری ہے۔ زندگی میں چاہے وہ کاروبار ہو، کیریئر ہو یا ذاتی تعلقات، آپ کو ہر موڑ پر مشورے ملیں گے، تنقید سننے کو ملے گی، بہت زیادہ۔ اگر آپ ہر رائے پر اپنا راستہ بدلتے رہیں گے تو آپ کبھی منزل تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مشورہ سننا ہی نہیں، سننا تو ہے، بلکہ یہ کہ حتمی فیصلہ آپ کی اپنی سمجھ، آپ کے حالات اور آپ کے مقاصد کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ اور دوسرا سبق جو اسی سے جڑا ہے وہ شاید تنقید کو سنبھالنے کا ہے۔ ایسوپ کا چکی والا ہر تنقید پر فوراً رد عمل دیتا تھا۔ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ کون سی تنقید تعمیری ہے اور کون سی محض آپ کہیں غیر ضروری رائے یا نقصان دہ مشورہ؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ تنقید کو پرکھنے کے لیے چند سوالات مددگار ہو سکتے ہیں۔ اول، کیا مشورہ دینے والا شخص آپ کی صورتحال، آپ کے مقاصد اور آپ کے چیلنجز کو واقعی سمجھتا ہے؟ دوم، کیا یہ مشورہ آپ کے بنیادی اصولوں اور اقدار سے مطابقت رکھتا ہے؟ صحیح۔ سوم، کیا اس مشورے کے پیچھے کوئی ذاتی مفاد تو پوشیدہ نہیں؟ اور چہارم، کیا یہ مشورہ مسئلے کا کوئی عملی حل پیش کرتا ہے یا صرف نکتہ چینی ہے؟ اچھا۔ ان سوالات کی روشنی میں آپ تعمیری فیڈ بیک کو غیر ضروری شور سے الگ کر سکتے ہیں۔ یہ تو بہت عملی مشورہ ہے۔ اب رومی کی کہانی کی طرف آئیں تو تیسرا سبق سیکھنے کے عمل کے بارے میں ملتا ہے، یعنی صرف نقل کافی نہیں، سمجھنا ضروری ہے۔ اس کی وضاحت کیسے کریں گے؟ رومی کی کہانی بتاتی ہے کہ علم یا ہنر صرف ظاہری نقل سے حاصل نہیں ہوتا۔ اصل سیکھنے کا عمل تب شروع ہوتا ہے جب آپ کیا کے ساتھ ساتھ کیوں اور کیسے کو بھی سمجھتے ہیں۔ گہرائی میں جانا۔ جی، مثال کے طور پر اگر کوئی ساز بجانا سیکھ رہا ہے تو صرف استاد کی انگلیوں کی نقل کرنا کافی نہیں۔ آپ کو موسیقی کے اصول، سروں کی سمجھ اور ساز کی اپنی ساخت کو سمجھنا ہوگا۔ بالکل۔ اسی طرح کسی بھی شعبے میں مہارت حاصل کرنے کے لیے یا حتیٰ کہ کسی سماجی یا مذہبی روایت کو اپنانے کے لیے اس کی بنیاد، اس کے مقصد اور اس کے سیاق و سباق کو سمجھنا ضروری ہے، ورنہ آپ بھی اس درویش کی طرح صرف خر بفت کا نعرہ لگاتے رہ جائیں گے، بغیر یہ جانے کہ آپ کیا کھو رہے ہیں۔ چوتھا سبق شاید ذمہ داری اور امانت داری کا ہے،
جو رومی کی کہانی میں خانقاہ کے درویشوں کے عمل سے واضح ہوتا ہے۔ یقیناً خانقاہ کے درویشوں نے مہمان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی اور امانت میں خیانت کی۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دوسروں کے حقوق، ان کی املاک اور ان کے بھروسے کا احترام کرنا بنیادی انسانی اور اخلاقی ذمہ داری ہے۔ جی، خاص طور پر وہ لوگ جو روحانی یا اخلاقی رہنمائی کا دعویٰ کرتے ہیں، ان پر یہ ذمہ داری اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ اور پانچواں سبق، جو شاید آج کے دور میں سب سے زیادہ متعلقہ ہے، وہ ہجوم کی نفسیات یا بھیڑ چال سے بچنے کا ہے۔ رومی کا درویش بھی تو ایک طرح سے ہجوم کے ساتھ بہہ گیا تھا۔ بالکل، دونوں کہانیاں خاص طور پر رومی کی ہمیں خبردار کرتی ہیں کہ اکثریت کی پیروی کرنا یا اجتماعی جوش و خروش میں شامل ہو جانا ہمیشہ درست یا محفوظ نہیں ہوتا۔ سب یہی کر رہے ہیں یا یہ آج کل فیشن میں ہے جیسی دلیلیں اکثر گمراہ کن ہوتی ہیں۔ اپنی عقل، اپنا شعور اور اپنے ضمیر کے آواز پر بھروسہ کرنا بہت ضروری ہے۔ جی، بھیڑ چال میں چلنے سے پہلے یہ ضرور سوچیں کہ یہ بھیڑ جا کہاں رہی ہے اور کیا آپ واقعی وہاں جانا چاہتے ہیں۔ تو اگر ہم آج کی گفتگو کو سمیٹیں تو ایسوپ کی کہانی کا لب لباب یہ ہے کہ جو سب کو خوش کرنے نکلتا ہے وہ اکثر کسی کو بھی خوش نہیں کر پاتا اور اپنا ہی نقصان کر بیٹھتا ہے۔ بالکل۔ اور مولانا رومی کا گہرا پیغام یہ ہے کہ اندھی تقلید، بغیر سوچے سمجھے نقل کرنا زندگی کو برباد کر سکتا ہے۔ حقیقی دانائی شاید اسی میں ہے کہ ہم دوسروں کو سنیں، ان سے سیکھیں، لیکن اپنے فیصلے اپنی عقل، اپنے تجربے اور اپنے اصولوں کی بنیاد پر کریں۔ اور یہاں ایک آخری نقطہ چھوڑ کر جا رہی ہوں جس پر شاید غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کہانیاں صدیوں پرانی ضرور ہیں، لیکن کیا ان میں بیان کردہ انسانی کمزوریاں آج بھی ہمارے معاشرے میں، ہماری زندگیوں میں اسی طرح موجود نہیں؟ یقیناً ہے۔ ذرا سوچیں، آج کے سوشل میڈیا کے ٹرینڈز کو لے لیں، جہاں لوگ بغیر سوچے سمجھے وائرل چیلنجز یا نظریات کی پیروی کرنے لگتے ہیں۔ ہاں، بالکل۔ یا دفتر کے ماحول کو دیکھیں، جہاں ٹیم پلیئر بننے یا کلچر میں فٹ ہونے کے دباؤ میں لوگ بعض اوقات اپنے ضمیر یا بہتر فیصلے کے خلاف چلے جاتے ہیں۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ ہم بھی مطابقت پیدا کرنے کی دھن میں یا محض مقبول لہر پر سوار ہونے کے لیے انجانے میں کسی ایسی قیمتی چیز کے بارے میں خیر برفت، یعنی وہ چیز چلی گئی، کا نعرہ بلند کر رہے ہوں جس کی اہمیت کا ہمیں اس وقت اندازہ ہی نہ ہو؟ بہت گہرا سوال ہے۔ یہ سوال اہم ہے کہ کیا سب کے ساتھ چلنا ہمیشہ ترقی کی علامت ہے، یا کبھی کبھی یہ خاموشی سے ہمیں ہماری انفرادیت، ہمارے اصولوں یا ہمارے کسی حقیقی مقصد سے محروم کر دیتا ہے؟ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے اور شاید اس کا جواب ہر کسی کو اپنے اندر تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کون سے غول خودوں کے وہ انجانے میں کھو رہے ہیں محض دوسروں کی پیروی میں۔ اگر آپ کو یہ ڈسکشن پسند آئی ہو تو ہم سے محبت کا اظہار کریں۔ ہمارے ڈیزائن انڈیا اردو پوڈ کاسٹ کو ضرور لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے۔ آپ کا ایک شیئر کسی اور کی زندگی میں روشنی لے آئے گا۔